اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ آیت 132۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں۔ نحن لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں۔ اور اس آیت کا آخر ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور آخرت یعنی عاقبت انہی کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری کی روش اختیار کریں۔ یہ تو ہے آیت کریمہ کا ترجمہ۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت 132 ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں حکم یہ ہے، یعنی آپ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ یہ ظاہری طور پر اس آیت میں دو الگ الگ حکم ہیں۔ ایک یہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کریں اور خود بھی اس پر جمے رہیں۔ اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی کے لیے ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کی پابندی کے لیے ماحول کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ماحول اس کے مخالف ہو تو طبیعی طور پر انسان خود بھی اس میں کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کے قیام کے لیے ماحول سازی کرنی چاہیے، نماز کا ماحول بنانا چاہیے۔ یہ دو الگ الگ حکم ہیں، ایک نماز کی پابندی کا اور خود بھی اس پر جمے رہنے کا، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کرنے کا۔ تو معلوم یہ ہوا نماز کی پابندی کے لیے ماحول کا پایا جانا بھی ضروری ہے، کیونکہ ماحول اس کے مخالف ہو تو طبعی طور پر انسان خود اس کے اندر سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کے قیام کے لیے ماحول سازی کرنی چاہیے اور نماز کا ماحول بنانا چاہیے۔ قرطبی میں ہے، تفسیر قرطبی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس طرح کی آیات نازل ہوئیں تو آپ روزانہ صبح کی نماز کے وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر جا کر آواز دیتے اور فرماتے الصلاۃ الصلاۃ، جیسا کہ پہلے بھی یہ روایت آ چکی ہے۔ یہاں اس آیت میں اہلن کا لفظ لایا گیا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اہلن کا لفظ ہے۔ اس لفظ میں بیوی، اولاد اور متعلقین سبھی داخل ہیں، جس سے انسان کا ماحول اور معاشرہ بنتا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے اہلن، اس میں بیوی، اولاد اور متعلقین سبھی داخل ہیں، جس سے انسان کا ماحول اور معاشرہ بنتا ہے۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عروہ ابن زبیر، جب کبھی امراء یعنی بادشاہوں کی دولت پر ان کی نظر پڑتی تو وہ اپنے گھر لوٹ جاتے اور گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے اور یہی آیت کریمہ پڑھ کر سناتے تھے۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے، تہجد کے لیے جگتے تھے تو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر دیا کرتے تھے اور یہی آیت پڑھ کر سناتے تھے۔ اور اس آیت کا دوسرا فقرہ ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ لا نسألک رزقا،
ہم آپ سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تم اپنا اور اپنے اہل و عیال کا رزق اپنے علم، طاقت اور عمل سے پیدا کرو، بلکہ یہ معاملہ تو رزق کی ذمہ داری تو ہم نے لے رکھی ہے، یہ معاملہ ہم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، کیونکہ رزق کو حاصل کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ صرف یہی کر سکتا ہے کہ زمین کو کھیتی کے لیے نرم بنائے اور کچھ دانے اس میں ڈال دے، مگر دانے کے اندر سے درخت کا نکالنا اور پیدا کرنا اس میں انسان کا ادنا بھی یعنی ذرا بھی دخل نہیں، اور یہ براہ راست اللہ کا فعل اور اللہ کا کام ہے۔ تو اصل ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہی ہے رزق کی، اور دیکھا جائے تو انسان کے بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، اور انسان اس سے زیادہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتا کہ زمین کو کھیتی کے لیے نرم بنائے اور کچھ دانے اس کے اندر ڈال دے، مگر دانے کے اندر سے درخت نکالنا اور اس کا پیدا کرنا اس میں انسان کا ادنا بھی دخل نہیں، یہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل ہے۔ اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جو آدمی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کام میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ جو شخص دین کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیاوی کام ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ اے ابن آدم یعنی آدم کی اولاد، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو یعنی اپنے وقت کو فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو گنا اور استغنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجیت کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو تیرا سینہ فکر اور شغل سے بھر دوں گا اور محتاجی دور نہیں کروں گا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہے کہ تیرا مال جتنا بڑھتا جائے گا، یعنی تو دین کے کاموں میں نہیں لگا اور تو نے اپنے وقت کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا، تو تیرا مال جتنا بڑھتا جائے گا، لالچ اور حرص بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے ہمیشہ محتاج ہی رہے گا۔ اور ابن کثیر نے ابن ماجہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنی ساری فکروں کو ایک فکر یعنی آخرت کی فکر بنا لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دنیاوی فکروں کی خود کفالت کر لیتا ہے، اور جس کی فکر دنیا کے مختلف کاموں میں لگی رہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ان فکروں کے کس جنگل میں ہلاک ہو جائے۔ یہ ابن کثیر نے ابن ماجہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنی ساری فکروں کو ایک فکر یعنی آخرت کی فکر بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی فکروں کی خود کفالت کر لیتا ہے، اور جس کی فکر دنیا کے مختلف کاموں میں لگی رہی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ ان فکروں کے کس جنگل میں ہلاک ہو۔ والعاقبۃ للتقوی، اور اس آیت 132 کا آخری فقرہ ہے، والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت یعنی آخرت انہی کے لیے بہتر ہے جو تقوی کی روش اختیار کریں یعنی پرہیزگاری کو اختیار کریں، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور جن سے
روکا ہے اس سے مکمل پرہیز کریں، یہی تقوی ہے، اور اسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، اور آخرت انہی کے لیے بہتر ہے جو تقوی کی روش اختیار کریں، یعنی پرہیزگاری کو اختیار کریں، اللہ کا خوف، یہ سب چیزیں تقوی کے اندر داخل ہیں۔ پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، جن سے روکا ہے اس سے مکمل پرہیز کریں، یہی تقوی ہے، اور اسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو یہ آیت 132 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 133 کی طرف۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی آپ کے رب کی طرف سے، یعنی بس یہی بات رہ گئی تھی کفار اور مشرکین کے لیے کہ ہر دلیل کے جواب میں مشرکین مکہ کی بس یہی رٹ تھی کہ اگر آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو ہمارے پاس کوئی حصی معجزہ کیوں نہیں آیا، ہمیں آپ کوئی بڑا معجزہ کیوں نہیں دکھاتے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی آپ کے رب کی طرف سے، بس یہی ایک پرانی ان کی رٹ تھی کہ جب آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں تو آپ ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے۔ اور اس آیت 133 کا آخری فقرہ ہے اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس نہیں آئی روشن نشانیاں جو پچھلے صحیفوں میں تھیں، ما فی الصحف الاولی، جو پچھلے صحیفوں میں تھیں، یعنی جو قرآن کریم سے پہلے صحیفے یا آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں اس کے بارے میں ہیں۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس نہیں آئیں روشن نشانیاں جو پچھلے صحیفوں میں تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے آسمانی صحیفوں کی تعلیمات کا ذکر کیا قرآن میں موجود نہیں ہے، اور کیا خود قرآن کا ان پہلے صحیفوں میں بیان کی گئی پیشن گوئیوں کا گواہ بن کے آ جانا یہ معجزہ نہیں ہے، اور کیا یہ قرآنی معجزہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے، کیونکہ پہلی کتابوں میں نبی آخر الزماں کے آنے کی خبر موجود ہے، اور یہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصولی اعتبار سے انہی کی تائید کرتے ہیں، کوئی انوکھی بات تو کہتے نہیں ہیں۔ اور اس آیت کی بہترین تفسیر ابن کثیر نے اختیار کی ہے، یعنی سینکڑوں نشانیوں کے علاوہ قرآن ان میں سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ قرآن مجید پہلی کتابوں کے ضروری مضامین کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور قرآن ان کی سچائی بیان کرنے کے لیے ایک گواہ ہے، اور یہ قرآن سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہے۔ تو سوالی طور پر بات یہ ہے کہ کیا یہ قرآن ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے، کیونکہ پہلی کتابوں میں جو ابھی ذکر آیا ما فی الصحف الاولی، جو پہلے صحیفے ہیں قرآن سے پہلے یا جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں تو نبی آخر الزماں کے آنے کی خبر موجود ہے، اور یہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصولی اعتبار سے انہی کی تائید کرتے ہیں، کوئی انوکھی بات نہیں کہتے۔ اور اسی سے متعلق ابن کثیر نے جو تفسیر اختیار کی ہے عمدہ وہ یہی ہے کہ سینکڑوں نشانیوں کے علاوہ قرآن سب سے بڑی نشانی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید پہلی کتابوں کے مضامین کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور قرآن ان کی سچائی بیان کرنے کے لیے ایک گواہ کے طور پر ہے، اور یہ قرآن کی تعلیمات سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایسے معجزے ملے ہیں کہ انہیں دیکھ کر
لوگ ان کی نبوت پر ایمان لائے، لیکن مجھے جیتا جاگتا زندہ اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید جو وحی کے ذریعے سے مجھ پر اتری ہے۔ بس مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ قیامت کے دن تمام نبیوں کی اتباع کرنے والوں سے زیادہ میری اتباع کرنے والے ہوں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سب سے واضح معجزہ ہے جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایسے معجزے ملے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان کی نبوت پر ایمان لائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضہ دیا گیا، اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا کیے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے کہ لوگ انہیں دیکھ کر ان کی نبوت پر ایمان لائے، لیکن جہاں تک میرے معجزے کا سوال ہے تو مجھے جیتا جاگتا زندہ اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید جو مجھ پر وحی کے ذریعے سے اتری ہے۔ بس مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن تمام نبیوں کی اتباع کرنے والے لوگوں سے زیادہ میری اتباع کرنے والے ہوں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اور سب سے واضح معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 134 کی طرف۔ یہ آیت 133 تھی، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اور اگر ہم اس یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو لازماً یہ کہتے، اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا۔ دیکھیے آگے وہی بات، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اور اگر ہم اس یعنی قرآن کے نزول سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو لازماً یہ ضرور کہتے کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا۔ اور آگے اسی آیت میں ہے، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، تاکہ ہم تیرے احکامات کی پیروی کرتے ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے۔ اس آیت میں یعنی آیت 134 میں وہی اصول بیان کیا گیا ہے جو اس سے پہلے ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ ہم کسی بھی قوم پر ہلاکت کا عذاب اس وقت تک نہیں بھیجتے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی رسول آ کر حق کو واضح نہ کر دے، حق کو کھول کر نہ رکھ دے۔ اس لیے اب رسول آ چکا ہے اور حق واضح ہو چکا ہے، اگر اس کے بعد بھی قوم اپنی ضد پر اڑی رہی، کوئی قوم اپنی ضد پر اڑی رہی تو پھر اللہ کا عذاب یقینی ہے، اور پچھلی قوموں کو ہلاک کر کے نسیم منسیہ کر دیا گیا ہے، یعنی ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا ہے۔ اگلی آیت 135 ہے، اور یہ اس سورہ یعنی سورہ طٰہٰ کی آخری آیت ہے، اور اس آیت پر یہ سورہ بھی مکمل ہو جائے گی اور یہ پارہ نمبر 16 بھی مکمل ہو جائے گا۔ یہ آیت 135 ہے اور یہ اس سورہ کی آخری آیت ہے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، آپ فرما دیجئے کہ ہر ایک انتظار میں ہے، بس تم لوگ بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو ان قریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہے ہدایت یافتہ، اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک انتظار میں ہے، بس تم لوگ بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو ان قریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا
کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی اللہ کا عذاب دیکھ کر آنکھیں کھل جائیں گی، اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں مبتلا تھا۔ یقیناً جو اہل ایمان ہیں اللہ کی ذات پر، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کامیابی اور صراط مستقیم پر ہیں، اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس آیت یعنی سورہ طٰہٰ، اس آیت 135 پر سورہ طٰہٰ مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سورہ کو بھی ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنائے، اور اس سورہ کی برکت سے جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس قرآن کریم کی سورہ کی برکت سے پوری دنیا کے اندر امن و امان قائم فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور سب سے بڑھ کر پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرمائے، حق کو غلبہ نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔